ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 54، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، ان پچھلی کچھ آیات میں وہ سلسلے بیان ہوئے ہیں جن کی وجہ سے کوئی گروپ یا کوئی انسان دین سے ہٹنے کی کوشش کر سکتا ہے اور دین سے ہٹنے کا اس کے لیے ایک بہانہ بن سکتا ہے۔ اس میں سے پہلے یہ ہے کہ وہ خود کو برتر سمجھے، یزکون انفسہم۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ کسی چیز کا خود مالک ہو، خود ہی اتنا صاحب ثروت اور صاحب ملک اور ملک ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے دوسرے کی، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی کیوں ماننی جب میں خود مالک ہوں۔ یہ دونوں باتیں نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ اب تیسری بات جو ممکن ہے کسی کے آڑے آ جائے کہ وہ حق کو مانے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کو حسد حاصل ہو۔ یہ ہوتا بھی ہے، حسد بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے انسان اچھا خاصا مانتے ہوئے جانتے ہوئے کہ حق ہے پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اگر وہ ادھر ہیں تو پھر ہم نہیں ادھر۔ جیسے کہ وہ جناب نوح کو ماننے والے نے کچھ نے کہا کہ آپ کے آس پاس میں تو بہت ہی کم لوگ ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں، یہ اگر یہ بھی دیندار ہیں تو پھر ہماری کیا؟ ہاں، یا خود نبی کے ساتھ بھی اس طرح پیش آئے کہ کتنے لوگ صرف اس وجہ سے دین کی طرف نہیں آتے تھے کہ دین کو تو جو ساتھ دینے والے ہیں وہ تو بڑے ہی معاشرے کے کمتر لوگ ہیں، یہ تو یہ گزرے ہوئے اور کسی نہ کام کے لوگ اور نہ کسی حساب کتاب کے اور قدر والے لوگ نہیں ہیں۔ اور حتیٰ میں نے ادھر دیکھا ہے ابھی امت اسلامی میں کتنے لوگ اس وجہ سے مسجد میں نہیں جاتے کہ ادھر ہر ایرا غیرہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو ہم بھی مسجد میں چلے جائیں تو پھر بعض اوقات بہت ہی کم تر لوگ اور بہت ہی معاشرے کے نچلے طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی مسجد میں موجود ہوتے ہیں اور پھر ہم بھی چلے جائیں ادھر، تو وہاں تو پھر دھیان کرتے نہیں ہیں۔ یہ تو نہیں دھیان کرتے کہ ہمیں اگلی صفوں میں کھڑا ہونے دیں، پہلی صفوں میں جگہ دیں۔ وہ تو جو بھی جدھر بیٹھا ہوگا وہ بیٹھا ہوگا، ہمیں کہیں ممکن ہے کہ کنارے پہ جگہ مل جائے، پیچھے جگہ مل جائے، اصلاً بعض اوقات پھرتے رہیں جگہ ہی نہ ملے۔ ہاں، یہ بھی بعض اوقات بھیڑ والی جگہوں پہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سرے سے یہ ہمارے لیے باعث ہاتھ کہ تو ہم جاتے نہیں ہیں۔ تو یہ حسد بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو رکاوٹ بنتا ہے کہ نہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں تو ہم تاکہ ان کا کام آگے نہ بڑھے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے،
کیونکہ ہمارے جانے سے وہ اور بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، اور بھی زیادہ، تو ہم کیوں چاہیں کہ وہ بڑھیں، اوپر آئیں؟ تو اس لیے وہ حسدن جو ہے کیا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اس حوالے سے چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر تو نہیں کہا کہ یہ کون اس طرح کریں، لیکن ظاہراً اہل یہود میں یہ مرض زیادہ پائی جاتی تھی اور انہوں نے اس وجہ سے ہی نہیں مانا تھا. یعنی تینوں مرضیں جو ابھی بتائی ہیں یا وجہیں کہ دین سے دور ہونے کی، وہ تینوں ان میں پائی جاتی تھی. نمبر ایک، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بالا تر بھی ہیں. نمبر دو، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس مال اموال زیادہ ہیں، بہت مالک ہیں، یہ اس طرح ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے جب سب، کیونکہ دین والے جو تھے وہ تو بھوکے تھے، ان کے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں تھے. اور یہ لوگ اسی زمانے میں کیا تھے، بہت بڑے بینکدار تھے، پورا علاقہ انہی سے قرضے لے کے چلتا تھا، یہ اتنے وسائل والے تھے. تو اس حوالے سے بھی ان کے ذہن میں ایک ذہن پھولا ہوا تھا ان کا، اور بہت سارے اس طرح کی تکبر ذہن میں بھرا ہوا تھا. اور تیسری یہ جو حسد والی وجہ ہے، یہ بھی ان کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے علاج کے لیے یا اس کے سمجھانے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، یہ جو چیز آج اگر ہم نے ان کو دی ہے کتاب اور حکمت، تو پہلے جناب ابراہیم کی اولاد کو پہلے بھی ہم دے چکے ہیں، اور آپ بھی جناب ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور اسی لڑی میں سے ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ کہیں باہر چلی گئی ہے کوئی چیز، جناب ابراہیم کی لڑی میں موجود ہے. بس اتنا فرق ہے کہ پہلے جناب اسحاق کی لائن میں تھا یہ کتاب و حکمت کا اور نبوت کا سلسلہ اور سارا، اب جناب اسماعیل کی اس میں جو ہے وہ ہم نے ان کو دے دیا ہے. تو اس میں کیا حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. یہاں تک یہ حکمت تک تو ہم پچھلی نشست میں عرض کر چکے ہیں. یہ ایک جملہ رہتا تھا وآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو دی ملک عظیم. یہاں ایک دلچسپ تھوڑی سی بات بھی ہے، ذرا توجہ والی ہے کہ یہ آتَيْنَاهُمْ کی دوبارہ ضرورت تو نہیں تھی. یہ دوسرا جملہ جو ہے دوبارہ کہنا، پہلے بھی کہہ چکے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَآتَيْنَا فَقَدْ آتَيْنَا آلَ ابراہیم، جناب آل ابراہیم کو مفعول بنایا ہے اور آتینا فعل آ چکا ہے. آگے کیا ہے دوسرا مفعول کتاب والحکمہ وہ آ چکے ہیں. تو یہاں صرف اگر کہہ دیتے ملک عظیمہ تو بھی اس کی مفعولیت میں پہلے جملے میں یہ آ جاتا کہ یعنی کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور ملک عظیم بھی دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہاں اس کو ایک علیحدہ جملہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی ایک دوبارہ بات کی ہے، کہا کہ وہ اور ہم نے دی. یہ جو ہے اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، چونکہ علیحدہ دوبارہ جب ایک دفعہ پھر سے آپ کہتے ہیں نا، آپ مثلا کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کھانا دیا، ہم نے ان کو پینے کے لیے دیا، ہم نے ان کو یہ چیز دی، وہ چیز بہت دی، اور پھر آخر میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو گھر بھی دیا. ہاں، تو یہ ایک علیحدہ ذکر کر کے آپ اس چیز کی اہمیت بھی بتاتے ہیں اور کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ علیحدہ بات کرنا چاہتے ہیں، تب دوبارہ فعل لگاتے ہیں، فعل کو دوبارہ لے آتے ہیں. وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے دیا ان کو ملکاً عظیما، عظیم ملک. اب اس میں اللہ تعالیٰ ممکن ہے یہ کہتے کہ یہ صرف آپ کو ہی دیا ہے، یعنی یہ ان کو آل ابراہیم کو ہی صرف یہ چیز، یعنی یہ ایک چیز تھی جو خصوصیت تھی. یعنی ابھی جو ہے، ابھی جن کو دیا ان کو ملک عظیم تو دی نہیں ہے. ابھی کے جو نبی ہے ان کو کتاب اور حکمت دی ہے، لیکن ابھی ملک عظیم تو ان کو دی نہیں ہے، آپ کو دی ہے. یعنی آل ابراہیم میں ہم نے ملک عظیم دیا اور وہ ملک عظیم آپ کی لڑی میں تھا، اس لیے اس کو علیحدہ ذکر کیا ہے. چونکہ ملک عظیم کیا ہے؟ ملک عظیم یعنی اسی دنیا میں ایک بہت بڑی سلطنت یا خلافت جسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ایک خلافت علی الارض پہلے دی ہے اور ایک بعد میں دیں گے. سَنَسْتَخْلِفُهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم بعد میں بھی ایک قائم کریں گے جیسے کہ ہم نے ایک
پہلے قائم کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی خلافت یا حکومت الہی قرار دیا ہے جو جناب داؤد کو دی گئی تھی پہلے ابتدا میں، اور پھر اس کو مکمل کیا گیا جناب سلیمان کے دور میں، یعنی ان کا بیٹا جو تھا سلیمان. اور ان کو کتنی دی گئی تھی حکومت؟ ان کی حکومت کی کوئی حد نہیں تھی، حتیٰ انسانوں سے بڑھ کر تھی. انسانوں پر، چرند پر، جمادات پر، نباتات پر، سب پر حکومت تھی. ہوا پر، فضا پر حکومت تھی جناب سلیمان کی. جنوں پر حکومت تھی، ہوائیں ان کے قبضے میں تھی، بادل ان کے ہاتھ میں تھے، پہاڑ ان کی مرضی سے چلتے تھے. جو کچھ وہ چاہتے، ملک عظیم یعنی جو آپ چاہ رہے ہیں، جیسے چاہیں پوری جہان کو اپنے، صرف یہ زمین نہیں بلکہ زمین کے فضا بھی آپ کے ہاتھ میں تھی کہ وہ کیا کرتے تھے. ہوائیں ان کے اختیار میں تھیں، بادل ان کے اختیار میں تھے، پہاڑ ان کے اختیار میں تھے. یہ سطح تھی حکومت کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو کہا ہے ملکن عظیم، ایک بڑی ملکیت، ایک بڑی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی. اور وہ کس کو دی تھی؟ ایک نبی کو جو کہ اسی لائن میں سے تھا. کس میں سے؟ جناب اسحاق کی لائن میں سے، انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے جناب داؤد اور جناب سلیمان. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان کو کہ آپ حسد کر رہے ہیں. اللہ کے بندے، حسد کی کوئی جگہ بھی تو ہوتی ہے. آپ دیکھیں آپ کو کیا ملا ہے، آپ جس کو لے کے آ رہے ہیں، آپ بھی جناب ابراہیم کی اس میں ایک دفعہ مشترک کر دیا. پھر تھوڑا سا ملک عظیم کو علیحدہ، اسی لیے بھی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ چیز آپ کو ملی ہے، ابھی ان کو جو ابھی ہے ان کو تو نہیں ملی ہے. آپ جناب ختمی مرتبت نے جو ان کا سلسلہ تھا اس میں نے تو عرض کیا ہے کہ سرے سے حکومت والی کہانی نہیں تھی، نبوت تھی، اطاعت بھی نبوت کی وجہ سے ہو رہی تھی. اور جو سلسلے تھے وہ مدیریت ہو رہے تھے اور چل رہے تھے، وہ جناب نبی کے نبی ہونے کی وجہ سے وہ حکمت کے مطابق اپنے سلسلوں کو آگے چلا رہے تھے. کوئی کسی قسم کی حکومت قائم کرنا یا یہ ہے کہ باقاعدہ جو سلسلے ہوتے ہیں حکومت کے اور نظام کے اور اس طرح کے، کوئی ایسے نہ باقاعدہ نظام تھا سزاؤں کا، نہ ہی کوئی افراد باقاعدہ تنخواہ دار تھے، نہ ہی کچھ ذمہ داریاں تقسیم ہوئی تھی کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے. کوئی کسی قسم کی جس کو کہیں کہ ایک حکومت یا حکومتی ڈھانچہ یا حکومتی سلسلہ، نہ ہی کوئی حدیں تھیں کہ بھائی کتنے تک ہے، کہ بھائی یہ حد ہے اس حکومت کی کہ بھائی یہ فلاں فلاں جگہ ہمارے انڈر ہیں. کوئی ایسی کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ایک تصور موجود ہے امت اسلامی میں، ایک بنا دیا گیا ہے، ایک ڈال دیا گیا ہے کہ بھائی حکومت تھی. اور وہ پھر اس کے بعد تبھی تو اختلاف کو پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بعد پھر کس کو ملی حکومت. بھائی اللہ اگر آپ پہلے سے اس کے بارے میں آ جائیں کہ اس کو سوچیں، تھوڑا سا کوئی سمجھائے، ایسے ہی صرف بس کہہ دیتے ہیں کہ ادھر اس طرح کا سلسلہ تھا. کچھ بھی ایسا نہیں تھا. نبوت تھی اور نبوت کی وجہ سے اطاعت لازم تھی، اور مسلمان سارے نبی کی اطاعت کرتے تھے ان کی نبوت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان کی اطاعت کرنی ہے اور اطاعت کرتے تھے، جیسے کہ آگے آیات آ رہی ہیں جن میں یہ بات بھی کہی جائے گی. اور حضرت جو ہے جو کام کرتے تھے، یہ جو سلسلے چلتے تھے، یہ جو مثال دفاعی جنگیں سلسلے ہوتے تھے، اس میں وہ صرف اپنی اس حکمت اور اپنی موجودہ صورتحال کو مرتب کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے اور اس کا دھیان کرنے کے لیے اور اپنی بقا کے لیے، دفاع کے لیے جو کچھ ہوتا تھا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت نے کوئی باقاعدہ حکومت بنا رہی تھی، ان کی کوئی فوج تھی، ان کی کوئی پولیس تھی، ان کے کوئی نظام تھے، ان کی کوئی وزارتیں تھیں، ان کے کوئی سسٹم تھا، کوئی اس کا باقاعدہ بیت المال تھا، کوئی اس کا سربراہ تھا. کچھ بھی ایسا نہیں تھا. حضرت اسی وقت فوری طور پر کسی کے ذمہ کچھ بھی لگا دیتے تھے کہ
کہ یہ مال، مثلا بیت المال کا کیا ہوتا تھا کہ میں یہ آپ رکھ لیں، یہ اسے آپ کے کسٹڈی میں ہیں، یہ آپ کے اس طرح ممکن ہے کتنے لوگوں کے ہاتھ میں بیت المال پڑا ہوتا تھا کہ بھائی جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ فوراً حضرت تقسیم کر دیتے تھے، کوئی گودام یا کوئی سلسلہ، کوئی اسٹور، کوئی بھائی رکھا ہوا ہے کہ بھائی وہاں سے اٹھا کے دیں والی کہانی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا نا کوئی دھیان کرنے والا. یعنی یہ بہت ساری باتیں ہیں جو قابل توجہ ہیں، لیکن کتنا ایک قبول کر لیا ہوا سب نے کہ ہاں بھئی ایسے، یعنی اتنا کہا گیا کہ اب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت کسی حکومت کے سربراہ تھے. کچھ بھی ایسا حضرت نے جب خط بھی لکھے ادھر ادھر دوسرے ملکوں کو اس وقت، تو حضرت نے اپنے نبوت کا حساب، یہ نہ یہ کہ حکومت مدینہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے خط حکومت ایران کو یا حکومت روم کو یا سلطنت فلاں جگہ کو، نہیں، حضرت اپنا نام کہ اپنے نام سے کہ میں محمد نبی خدا آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں، اتنا، اور بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو بہرحال یعنی کیا جا سکتا ہے. اب یہ سلسلے ایسے چلے ہوئے ہیں اور ذہن بنے ہوئے ہیں، اور صرف یہ امت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے دیگر جو قومیں ہیں، جو مذاہب ہیں، ان میں بھی اسی طرح ایک چیز چل پڑتی ہے اور پھر وہ پکی ہو جاتی ہے اور وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے، چاہے وہ اس دین کا، اس سلسلے کا وہ اوریجنلی اس کا حصہ تھا یا نہیں تھا. یہ بہت انسانوں میں بہت ہے. تو بہرحال کیا جا سکتا ہے، سمجھنے والے سمجھ لیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو جناب ابراہیم کی آل کو دیا کیا؟ ملک عظیم بھی. یہ بات خدا کریم نے یہاں مکمل کر دی. اچھا، اب یہاں جناب ابراہیم کی اولاد اور آل کا ذکر ہوا، تو یہاں آگے جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں دو تقسیم بھی کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ ہوا پھر کیا، ہم نے تو آل ابراہیم کو دے دی یہ حکومت اور اس طرح جو کتاب اور حکمت، تو آگے لوگوں کا اس حوالے سے رد عمل کیا تھا. وہ رد عمل اس آیت میں اگلی میں بیان ہے، آیت نمبر 55 میں فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ ان میں سے تھے. فَمِنْهُمْ کی ضمیر آل ابراہیم کی طرف بھی پلٹ سکتی ہے، اہل کتاب کی طرف سے بھی پیچھے جو ذکر ہوئے پلٹ سکتی ہے، لیکن قریب ترین آل ابراہیم ہے، تو یعنی آل ابراہیم سارے کو لے لیں. تو پھر آمن بہی، اب بہی کی ضمیر کدھر پلٹے گی، یہ بھی خود ایک سوال ہے. اس میں پھر یہ بھی احتمال ہے کہ خود جناب ابراہیم کی طرف پلٹا ہے، لیکن چونکہ آل کی طرف ہے تو اس کا مطلب ادھر بھی ضمیر مفرد ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ختمی مرتبت یہاں مراد ہو کہ ان میں سے، آل ابراہیم میں سے، چاہے وہ ہوں چاہے دوسرے، یعنی چاہے جناب اسماعیل کی لڑی والے ہوں چاہے جناب اسحاق کی لڑی والے ہوں، ان میں سے کچھ جو ہے وہ مومن ہوئے ہیں بہی، اس نبی پر. چونکہ واضح تھا کہ اس وقت اس قسم کی ضمیریں بغیر ذکر کے بھی پلٹ جاتی تھیں ادھر، جیسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ. اب اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کی ضمیر کدھر پلٹ رہی ہے؟ پیچھے قرآن کا ذکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ واضح ہے، کیونکہ ساروں کے ذہن میں موجود ہے کہ یہ ضمیر کا جو مرجع ہے یہ ذہنی طور پر موجود ہوتا ہے، اس لیے ضرورت نہیں پڑتی ہے ذکر کی. اس لیے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ میں یہ جو ہو ہے، کبھی توجہ کریں آپ، یہ کدھر پلٹ رہا ہے؟ ہم نے نازل کیا اس کو، کس کو بھائی؟ کو پیچھے تو ذکر ہی نہیں ہے کسی چیز کا. ہم نے نازل کیا اس کو، کس کو نازل کیا؟ تو سب کو پتا تھا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، کیا چیز نازل ہوا ہے، تو سب کو پتا تھا کہ یہ قرآن ہی ہے. تو یہاں بھی فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کہ جو ان میں سے کچھ تھے جو مومن ہوئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ، اور کچھ تھے جو صدّ، جنہوں نے رکاوٹیں بنائی. صدّ کا لفظ جو ہے نا قرآن میں قابل توجہ ہے. یہ یہاں ہے جو یہ صدّ ہے صاد کے ساتھ، اسی کے ساتھ ایک اور لفظ ہوتا ہے قرآن میں آتا ہے، وہ سین کے ساتھ آتا ہے، صدّ، وہ بھی سین
دال اور دال، یہ صاد دال اور دال، اور اس کے مادے میں جو ہے وہ یا بھی لکھا ہے کہ پہلے میں دال دوسرے میں یا، اور اسی کے اس میں بھی اس طرح لکھا ہے، لیکن چلو اس بات میں ابھی نہیں جاتے ہیں۔ لیکن ان دو کے معنی سین کے ساتھ اور سواد کے ساتھ دوستوں کو بتایا ہوئے کہ عربی جو ہے وہ معنی کسی لفظ کا کس طرح بنتا ہے، حروف کے جوڑ سے، ہر حرف کا ایک معنی ہوتا ہے، پھر ان حروف کو جب جوڑا جاتا ہے تو ان سب کا جو اس سب جوڑ سے جو معنی نکلتا ہے وہ معنی لیا جاتا ہے۔ تو سدہ میں دال نے تو دو کیا ہے، ایک جیسی ہیں، صرف سین اور صاد کا فرق ہے۔ تو ان دو میں کیا فرق ہوگا؟ سدہ میں یہ فرق اس کا یہ ہے کہ سدہ ویسے کسی بھی چیز کو رکاوٹ کو کہتے ہیں، رکاوٹ، صاد والا بھی اور سین والا بھی، رکاوٹ بننا، روک۔ لیکن روک دو قسم کی ہوتی ہے، ایک روک ہوتی ہے کہ آپ اندر روکتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ باہر روکتے ہیں۔ جیسے بوتل کا ڈھکنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، بوتل کے سرے پہ ڈھکنا جو لگا ہوتا ہے وہ بھی سد ہے، لیکن وہ سد ہے سین کے ساتھ۔ آپ ایک کسی وادی میں ایک سد لگاتے ہیں تاکہ پانی، اب نالی جو مثلا ایک پانی چل رہا ہے کسی نہر میں، تو آپ اس کو روک دیتے ہیں، تو یہ اس کے اندر کوئی چیز، مٹی یا پتھر یا کوئی چیز ڈال کر اندر ہی اس کو روک دیتے ہیں، اس کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سد۔ اور اگر کوئی سد سواد کے ساتھ ہو تو یہ جیسے پہاڑ ہے، زمین کی سطح جا رہی ہے لیکن اضافی طور پر کسی چیز میں نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے، خود رکاوٹ بنا ہوا ہے، خود باہر رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ بس سواد کے ساتھ اور سین کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں، ان میں یہ فرق ہے۔ تو یہ لوگ بھی کیا بنے ہوئے ہیں جی؟ فرماتے ہیں کہ یہ دین جو کہ چلنا چاہیے تھا اس کے لیے یہ بیرونی رکاوٹ ہے، اندرونی رکاوٹ نہیں ہے، بیرونی رکاوٹ بنتے ہیں۔ بس اس چیز کو تھوڑا سا توجہ دیں، یعنی لوگوں کا لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ نہ صرف یہ ہے کہ خود مومن نہیں بنتے ہیں، خود مومن تو نہیں بنتے ہیں، اپنی جگہ اپنے نہ مومن بن کر دوسروں کو بھی یہ روکتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ادھر نہ جائیں، خطرہ ہے، ادھر نہ جائیں، غلط ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بھی کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ اچھا یہاں جو اگلا جملہ ہے وہ بھی قابل توجہ، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ اب یہاں بڑی بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ کیوں اس طرح ہوا ہے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جہنم کا نام آتا ہے تو فوراً آگ ذہن میں آتی ہے، جہنم کا نام آتا ہی ہے تو آگ ذہن میں آتی ہے، اور آگ ذہن میں آتی ہے تو فوراً الفاظ کا معنی اسی طرف لے جانے کے لیے دل کرتا ہے۔ سعرا، سعیرا، سعیرا کا معنی جو سب نے لکھا ہے وہ بھڑکتی آگ، شعلہ ور آگ، ایسی آگ جو شعلے دے رہی ہے، بھڑک رہی ہے، بہت ہی تیز قسم کی آگ ہے جس میں سے بہت لمبے چوڑے شعلوں کی زبانیں اوپر آسمانوں کو جا رہی ہیں، یہ معنی لیا گیا ہے سعیر کا۔ جبکہ یہاں بات صد کی ہو رہی ہے، صد کی، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ تو آگے جہنم اور وہ بھی سعیر کی صورت میں، شعلہ ور آگ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سارا کا جو اصلی معنی ہے وہ معنی دیکھتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ سارا کا مطلب ہوتا ہے یہ جو اونٹ یا کوئی بھی حیوان، جیسے ناکا کی اونٹ جو ہے اس کے جو خلائیں ہوتی ہیں، جو فارغ جگہیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے اونٹ کے بازو ہیں جو اگلے پاؤں ہوتے ہیں ان کے پیچھے خالی جگہ چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سعر۔ خلا کو کہتے ہیں، خالی جگہ کو کہتے ہیں۔ آگ کے شعلوں کو بھی اس لیے سعر کہتے ہیں یا سعرت النار، یا اس طرح اس لیے کہ وہ جو شعلے ہوتے ہیں وہ اصل میں تو خالی ہوتے ہیں، آگ تو نیچے چل رہی ہوتی ہے، وہ ایک اگر دیکھا جائے تو وہ خالی ہوتے ہیں، یعنی ادھر سے خالی، ادھر سے خالی، ادھر سے خالی، ایسے خلا، اس میں کافی ساری شعلوں میں خلا ہوتی ہے۔ شعلے مثلا اگر
1 فٹ اور 1 فٹ میں آگ چل رہی ہے تو سارا شعلہ جو ہے وہ ساری بھری ہوئی اس طرح نہیں ہوتے کہ کوئی اسی طرح فل جتنی نیچے آگ ہے اتنی نہیں، اس میں خلا ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو سعیر کہتے ہیں، ہاں سعیر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا معنی لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ سد بنے ہوئے، سد یعنی رکاوٹیں بنے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم میں بڑی گنجائش ہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، سعیرن یعنی مسعورہ، یعنی ایسی چیز جس میں کیا ہے گنجائش، آپ کی یہ ساری سد ہونے کی بڑی گنجائش ہے، آپ خود اور آپ کی تمام جتنے بھی سارے سلسلے سب کو ہی جہنم میں جگہ مل جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سد بنائے ہوئے ہیں نا، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، آپ روک بنائے ہوئے ہیں، تو اس روک کی اور آپ کی سب کی جگہ جہنم میں بڑی ہے، کفا ہے، پوری ہو جائے گی، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ ٹھیک ٹھاک آپ کو جہنم میں جگہ مل جائے گی۔ یہ سعیرہ کا معنی دوسرا جو روایتی معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اس کا معنی اس پچھلے جملے کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو مربوط کر کے دیکھیں تو اس کے علاوہ بنتا ہے، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں، اکثر تفسیروں میں یہی معنی لکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو لغت میں معنی دیکھ کر بتا رہا ہوں، وہ جو محقق معنی ہے، وہ جو تحقیق کیا گیا ہے۔ سعیرہ کا معنی آگ کے شعلے وار ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف یہی ایک ہی معنی لیں، بلکہ جو قرآن کے اس کے مطابق ہے اور جو جملات کے مطابق ہے اور جو جہاں بنتا ہے، وَإِلَّا یہاں کیا بنتا ہے کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، آپ ایک طرف کوئی سد بن رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں، اور ایک بڑے وجود کا قیام کیے ہوئے ہیں جو رکاوٹ ہے ان کے کسی چیز کے چلنے میں، اور آگے جہنم کے شعلوں کا ان کو جو ہے کیا کیا جائے کہ وہ شعلے آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہاں ان کو یعنی جہنم میں جگہ دینے کی بات ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی آپ جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس ساری رکاوٹ کی اور آپ کی سب کی جگہ جہنم میں بن جائے گی۔ اس کے بعد جو 2 آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان 2 گروپوں کے جو آگے نتائج ہیں وہ بیان کرتا ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ چلیں ادھر تو یہ اس طرح کریں، کچھ ہیں جو ایمان لے آ رہے ہیں، کچھ ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو آگے ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، جو ہماری آیات کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمارے اتنے معجزات کو دیکھ کر بھی نہیں مان رہے ہیں اور اپنی ڈگر پہ چل رہے ہیں اور ضد پہ اٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، تو سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو بھونیں گے۔ یہ سالی جو یا نسلیہم، سلا یسلی، ہاں یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے، اور سلاد کا لفظ بھی اسی سے ہے، یہ جو نماز کا لفظ ہے وہ بھی اسی لفظ سے ہے، سالیہ سے، صاد لام یا سے۔ اب اس کا کیا معنی بنتا ہے کہ یہاں آگ میں بھوننے کا معنی لیا جا رہا ہے، اور اسی لفظ سے ہی لفظ صلاۃ بھی ہے۔ وہ کیسے اس سے یہ معنی لیا گیا ہے؟ کیا تعلق ہے نماز کا اور ادھر آگ کا؟ نسلیہم، ہم ان کو بھونیں گے۔ اچھا ہے اللہ بھونیں گے، باربیکیو بنائیں گے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاں، تو پھر وہ تو اوپر سے سڑ جائیں گے، جل جائیں گے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے علاج رکھا ہوا ہے اس کے لیے۔ ہاں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر سے کیا کریں گے، ماکھ کر، ہاں اس کو کسی تیل وغیرہ لگا کر اس کو صحیح کیا ہے تیاری کر رکھو کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے، بڑی ہی دلچسپ، کیونکہ یہ ایک جواب بھی ہے بہت سارے مہم مسئلے کا کہ بندہ تو مر جاتا ہے، مرے ہوئے بندے کو آپ جتنی آگے سزا دیتے رہیں کیا ہوگا، تو یہ اس کا جواب اس میں موجود ہے کہ جہنم میں وہ شخص جو ہوگا تو مر جائے گا بندہ، جان چھوڑ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، مرنے نہیں دینا ہم نے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔